خبر شامل کرتے ہیں سرفراز شاہ سے۔ کوئٹہ سردار بنگلزئی اسٹریٹ سریاب روڈ کوئٹہ پر اوسس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بیسک سائنسز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے عنوان پر طلباء و طالبات کے درمیان تقریری مقابلہ جوش و جذبے کے ساتھ انگریزی میں ہوا۔ اس پروقار پروگرام میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، منسٹری آف سائنس انچارج کوئٹہ عبدالخالق سیال AS اور صفدر اقبال، ٹیکنیکل آفیسر محسن منظور اور آفیسر برہان اللہ خان اور دیگر سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ طلباء و طالبات کے تقریری مقابلے میں کہا کہ اگر آج دنیا اس مقام تک پہنچی ہے اور ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے، ہمارے روزمرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں، علاج، سفر اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کسی کے لیے بھی دنیا اتنی مشکل نہیں رہی۔ اس موقع پر پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، منسٹری آف سائنس انچارج کوئٹہ عبدالخالق سیال نے خطاب میں خوشی کا اظہار کیا کہ طلباء و طالبات نے بہترین انداز میں لب خشائی کی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس بچوں پر بہت محنت کی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح طلباء و طالبات محنت کرتے رہیں گے۔ ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے ہونہار طلباء و طالبات کو نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرشپ دی جائے گی اور سائنسز ایگزیبٹ بھی کیے جائیں گے جس میں سب سائنسی چیزیں نمایاں کی جائیں گی۔ آخر میں اوسس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد صادق سمالانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کامیاب ہوئے اور مختلف اداروں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سائنسی علوم قوموں کی ترقی کا ضامن ہے۔ آج یورپ ہم سے آگے نکل گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنسی علوم کو ترقی دی۔ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن افق گل، دوسری پوزیشن گل محمد اور تیسری پوزیشن حالیہ نے حاصل کی۔ آخر میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، منسٹری آف سائنس انچارج کوئٹہ کی جانب سے اوسس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد صادق سمالانی کو شیلڈ دی گئی۔ اوسس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔